السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام عباسیہ اور آج کی ویڈیو میں بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں بیت المقدس کے حالات کی۔ وہ جگہ جو ہم سب کا مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہ جگہ جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز پڑھائی، وہ جگہ جہاں پر انبیاء کرام آئے، اور وہ جگہ جو مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے وہ چل رہی ہے۔ وہاں پر اسرائیل بار بار حملے کر رہا ہے اور بے حرمتی کی جا رہی ہے مسجد اقصیٰ کی، لیکن ہم یہاں پر بیٹھ کر صرف اور صرف بیت المقدس کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے، فلسطینیوں کے لیے دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ واقعہ کیسے شروع ہوا اور یہ سارا تنازع آخر یہاں تک پہنچا کیسے، یہ ساری چیزیں آج کی میں ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ غزہ میں اسرائیل کی جو ایئر سٹرائکس تھی اس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 24 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس پہ 9 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ یہ واقعے کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس واقعے کی تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں۔ شیخ جراح ایک علاقہ ہے بیت المقدس کے پاس، مسجد اقصیٰ کے پاس یہ علاقہ ہے، اور جہاں پر کہا کیا یہ جا رہا ہے کہ اکتوبر 2020 میں اسرائیلی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ وہاں پر 12 فلسطینی فیملیز کو وہاں سے نکال دیا جائے اور وہاں پر یہودیوں کو عبادت کیا جائے۔ اچھا، اور ان کی جو جائیدادیں ہیں جہاں پر وہ مقیم ہیں ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا جائے، اور اس کے بعد ان کو یہ بھی کہا گیا کہ اس کے بعد مزید 550 فلسطینیوں کو اسی طریقے سے وہاں سے بے دخل کرنے کے کہا گیا۔ اور اسرائیل کی یہ غاصب کورٹ نے یہ بھی فیصلہ دیا کہ وہاں پر رہنے والے جو فلسطینی ہیں وہ $20,000 پے بھی کریں گے ان کو جن یہودی آبادکاروں نے یہ کیسز کیے تھے۔ شیخ جراح کیا ہے؟ شیخ جراح کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ صلاح الدین ایوبی کے فزیشن تھے، معالج تھے۔ شیخ جراح، پرنس شیخ جراح، جن کے نام پر یہ آبادی، یہ علاقہ جو ہے وہ قائم ہوا، اور یہاں پر یہ جو فلسطینی ہیں، یہ 28 فلسطینی ریفیوجیز فیملیز وہاں پر 1948 سے اوریجنلی طور پر ان کے اپنے گھر تھے، اور وہ قائم تھا جب اسرائیل بنا ہے، اس وقت سے یہ پہلے سے موجود تھا۔ اور جو ایگریمنٹ ہوا تھا جارڈن اور انروا کا 1956 میں، اس میں ان فیملیز کو پرومس کیا گیا تھا کہ یہ گھر اور یہ زمین انہی کی، شیخ جراح میں انہی کی ملکیت لے گی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ یہودی جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں، ان کو اونرشپ دی جانی تھی وہاں پر، لیکن اب ان کو وہاں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد 25 رمضان سے لے کر آج تک وہاں پر جس طریقے سے مسجد اقصیٰ پر حملے کیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے وہاں پر مناظر دیکھنے میں آئے، گزشتہ رات بھی مسجد اقصیٰ میں وہاں پر جب حملہ کیے گئے تو مغربی دیوار کے پاس آگ لگ گئی، اور درختوں کو آگ لگنے کے بعد جو انتہائی تکلیف دہ مناظر یہودیوں کے ہم نے دیکھے، جو باہر سے جشن منا رہے تھے، وہ بھی ہم نے دیکھے۔ ابھی جو صورتحال ہے اس کی طرف میں آتا ہوں۔ جو فلسطین کی صورتحال پر افسوسناک مناظر احاطے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ لگی آگ پر اسرائیلی شہریوں نے خوشی منائی، اور اسرائیلی فورسز کے حملے میں مسجد کی مغربی دیوار، جو مسجد اقصیٰ ہے اس کی مغربی دیوار کے احاطے میں آگ، میں نے بتایا کہ آپ کو بھڑک اٹھی تھی۔ اسرائیلی بربریت سے فلسطینی مزاحمت نہیں رک رہی اور نہ یہ رکے گی۔ اچھا، اس حوالے سے حماس کا ایک بیان آیا، جو فلسطین کی ایک تنظیم ہے، انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ یہ مزاحمت نہ رکے گی جب تک اسرائیلی جو مسجد اقصیٰ ہے اس کو چھوڑ نہیں دیتے، اس وقت تک یہ نہیں رکے گی، اور اگر یہ نہیں چھوڑا گیا اور حالات یہی رہے تو مزاحمت جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اسرائیل اور فلسطینی عسکریت فلسطینی جو وہاں پہ نہتے ہیں، اسرائیل ان کے اوپر نہ صرف گولیاں برسا رہا ہے، ہینڈ گرنیڈ سے حملہ کر رہا ہے، بلکہ روزے کی حالت میں موجود ان نہتے فلسطینیوں کے اوپر ہر طرح کا ظلم و بربریت جو ہے وہ روا رکھا جا رہا ہے۔ اب تک 1,500 سے 2,000 فلسطینی وہاں پر زخمی ہو چکے ہیں،
جن میں معصوم بچے بھی شامل ہیں، اور جبکہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ 24 کے قریب شہادتیں ہیں جو کہ کل جب غزہ کی پٹی پر غزہ پر اسرائیل نے فضائی حملے کرنے شروع کیے تو اس وقت رپورٹ ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ فلسطین کی صحت کے حکام کے مطابق انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ حملوں میں حماس کے کم از کم 15 کارکن بھی جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اچھا، بیت المقدس میں جو جھڑپیں ہیں وہ اس کے بعد دنیا کی طرف سے کیا ری ایکشن آیا، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تھوڑی سی تفصیلات آپ کے سامنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ امریکہ کی طرف سے یہ اس کی سیریسنس آپ دیکھیں کہ امریکہ کی طرف سے ان کے جو اسٹیٹ سیکرٹری ہیں اینٹونی بلکن، انہوں نے، اور اس کے بعد برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب، اور اس کے بعد یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے چیف جوزف، اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن کی سلامتی کونسل نے گزشتہ رات اس کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ابھی تک انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا، تو ان سب نے مذمت کی، انہوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ اچھا، یورپ اور امریکہ اس کے اوپر تشویش کا اظہار کر رہا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ صورتحال کتنی ٹینس ہو چکی ہے۔ آگے اسرائیل کے ساتھ ساتھ ٹرکی میں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز اسرائیل کے جو قونصلیٹ خانہ ہے اس کے باہر ہزاروں لوگ جمع ہوئے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا۔ اس کے بعد پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹس کیے، اور وزیر اعظم عمران خان نے OIC کے سربراہ سے ملاقات کے دوران حالیہ دورہ سعودی عرب کے دوران اس مسئلے کے اوپر بات کرنے کی بات کی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے عرب ممالک جو کہ اس اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، حالانکہ UAE نے مذمت کی ہے، لیکن اس مذمت کا کام کیا ہوگا؟ مجھے ایک چیز سمجھائیے، آپ سمجھیں کہ اگر یہ عرب ممالک اس فورسز کو، اس اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں جو کہ نہتے فلسطینیوں کے اوپر گولیاں برسا رہی ہے، جن کے اوپر وہاں پر ظلم اور بربریت کیے جا رہا ہے، وہاں پہ معصوم ننھے بچوں کو مارا جا رہا ہے بے دردی سے اپنے قبلہ اول کی حفاظت کرنے کے اوپر، وہ قبلہ اول آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، جس کی وہ چند ہزار، وہ لاکھوں مسلمان جو فلسطینی ہیں وہ حفاظت کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے۔ لیکن یہ عرب ممالک، چاہے وہ UAE ہو یا باقی ممالک جس نے اسرائیل کو جنہوں نے تسلیم کیا، وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ اس موقع کے اوپر کیا جواب دیں گے؟ وہ فلسطینیوں کے نہتے خون جو بہہ رہا ہے اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اس کا بلا شبہ جواب دینا ہوگا، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ میں آپ کو تھوڑی سی تفصیلات مزید آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسرائیلی پولیس کی جانب سے، اسرائیلی فورسز کی جانب سے فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ آج بھی نہیں رکا ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اسرائیل کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ غزہ پر راکٹوں سے حملے بھی کر رہا ہے، اور فلسطینی جو ریڈ کراس ہے ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مغربی کنارے اور بیت المقدس کے گرد اسرائیلی فوج کی جو حملے ہیں ان میں یہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی مزید افراد نشانہ بنے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ سارے معاملات کے بعد اب نہ صرف مسلم امہ، جن کو ہم مسلم امہ کہتے ہیں، جن کا کردار انتہائی شرمناک ہے، اور یہ اس حوالے سے میں شرمناک کردار کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل ظلم اور بربریت آج سے نہیں کر رہا۔ آپ کو یاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل میں یہودی آبادکاری، فلسطین میں یہودی آبادکاریوں نہیں ہوں گی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے خلافت راشدہ کو ختم کیا گیا، اور اس کے بعد یہاں پر 1948 میں اسرائیل جنم لے گیا اور وہاں پر یہودی آبادکاری ہوگی، اور اس کے بعد انہوں نے اب اسرائیل نے پورے عرب تقریباً عرب ممالک کو فتح کر لیا ہے، اور اب کیونکہ آگے ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے ایران ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، بھارت میں رہنے والے مسلمان ہیں۔ اس پورے واقعے میں اگر کوئی جس ممالک سے صحیح ری ایکشن آ رہا ہے تو وہ یہی ممالک ہیں جن میں ایران ہے۔ آیت اللہ خامنئی نے، ان کے جو سپریم کمانڈر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کر کے انتہائی کڑے انداز میں مذمت بھی کی، اور اسرائیل کی جو یہ دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں اس کو انہوں نے کنڈیم کیا ہے واضح الفاظ میں۔ بھارت کے مسلمان اس کی مذمت کر رہے ہیں، حالانکہ ہندوتوا کے، RSS کے، BJP کے لوگ بھارت میں یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ انڈیا سٹینڈ ود اسرائیل، لیکن بھارت کے مسلمان وہاں پر یہ ٹرینڈ بھی کر رہے ہیں کہ انڈیا سٹینڈ ود فلسطین۔ تو جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ اس تکلیف، کرب اور درد سے گزر رہا ہے، کیونکہ یہ مقدس مہینے میں جس طریقے سے بربریت اور ظلم کیا جا رہا ہے یہ سارے آپ کے سامنے ہیں۔ میں نے آپ کو شیخ جراح
کی ہسٹری بھی بتائی جس کی وجہ سے یہ سارا جس علاقے کے اوپر قبضہ کرنے کی وجہ سے یہ سارا واقعہ جو ہے رونما ہوا ہے، اور یہ وجہ وہی ہے جو یہودی آباد کاریاں ہیں جو اسرائیل وہاں پر کر رہا ہے، اور یہی اسی قسم کی یہودی آباد کاریوں کی طرز کی آباد کاریاں نریندر مودی کشمیر میں کر رہا ہے، جہاں پر کشمیر میں وہاں کی حیثیت کو چینج کرتے ہوئے وہاں پر غیر کشمیری ہندو، انتہا پسند ہندوؤں کو آباد کیا جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ